ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میلاد شریف کے ضمن میں جو میسیجز جاری ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے آج کا میسیج بھی۔ اس میسیج میں ابلیس نے آدم و حوا کو کس طرح فریب دیا اس ضمن میں مختصر سا بیان ہے۔ کسی طرح سے ابلیس آدم و حوا تک پہنچ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ آدم و حوا نے اس سے پوچھا کہ اے ابلیس کیوں اس قدر رو رہا ہے؟ تو ابلیس نے کہا میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ چند ہی دنوں میں تم سے یہ ساری نعمتیں جنت کی چھین لی جائیں گی۔ آدم و حوا نے کہا کہ وہ کیسے؟ ابلیس نے کہا وہ جو گیہوں کا پودا ہے اس کا یہ اثر ہے کہ اگر کوئی اسے کھا لے تو وہ فرشتہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل اسی واسطے تمہیں اس کا دانہ گندم کھانے سے تمہیں منع کیا ہے کہ تم فرشتہ نہ بن سکو۔ اور اس ضمن میں شیطان نے قسم بھی کھایا کہ میں سچ بول رہا ہوں، جیسا کہ سورہ الاعراف میں فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ جھوٹے قسم کھانا، جھوٹے بات کرنا شیطان کا فعل ہے، شیطان کی ایجاد ہے۔ الغرض شیطان نے جھوٹی بات کر کے، جھوٹی قسم کھا کے حوا اور آدم علیہ السلام کو دانہ گندم کھلا دیا اور انہیں بھی دھوکہ دیا اور اللہ کا نافرمان بنا دیا۔ یہ اس نے دشمنی کی ان سے، جس کی نحوست کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں آدم و حوا مکمل برہنہ ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ در محبوب چھوٹ گیا۔ دونوں بھی جنت کے درختوں سے پتے مانگتے تو جس درخت کے پاس جاتے وہ درخت دور ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کیوں آدم، کیا میں نے تمہیں دانہ گندم کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیوں اس کے دھوکے میں آئے ہو، کیوں اس کے فریب میں آئے ہو؟ میرے منع کرنے کے باوجود تم اس کے دھوکے میں آ گئے۔ انجیر اور رود کے درخت نے آدم و حوا کو ستر پوشی یا اپنے ننگے بدن کو ڈھانکنے کے لیے پتے دیے تو حکم ہوا تم نے ہمارے نافرمان سے میل جول بڑھا دیا۔ اے عود تو بغیر جلائے خوشبو نہ دے سکے گا، اور اے انجیر تجھے بغیر گوشمالی یعنی موڑے بغیر نہیں ٹوٹے گا۔ آدم علیہ السلام سے نافرمانی کا جواب طلب کیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام سے نافرمانی کا جواب طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی الہی جو نہ ہونا تھا ہو گیا، ہم نے اپنا خرابہ آپ کر لیا، آپ صرف تیری رحمت پر نظر ہے، تو رحمت کرے گا تو بات بنے گی۔ لیکن شیطان اپنی عقل پر قائم رہا۔ کہا جب آدم اور اس کی اولاد کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت تک کی مہلت دے تاکہ میں آدم اور آدم کے اولاد کو اس وقت تک بھٹکاتا بہکاتا رہوں گا، تیرے خلاف کرتا رہوں گا۔ الغرض اللہ کی قربت سے دور ہونے پر یا اللہ اپنی قربت سے دور کرنے پر آدم و حوا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ در محبوب چھوٹ گیا۔ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں پھر کب بلاؤ گے، اے باری تعالیٰ ہمیں پھر کب بلاؤ گے؟ حکم ہوا اگر تم زمین پر جا کر میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ہمارے احکام کی پابندی کرو گے تو پھر سے جنت تمہاری ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں کرو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم حوا اور ابلیس ان سب کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرزا چشتی صابری نظامی بیدر شریف۔